دعا اور تقدیر کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا، کہتے ہیں سب کچھ اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا، اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھا لو۔ اس نے اٹھا لی۔ آپ نے کہا اب دوسری بھی اٹھا لو۔ اس نے کہا دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ آپ نے کہا یہی تو وہ بات ہے جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب تم نے اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھائی اس میں تم با اختیار تھے، خود مختار تھے، وہ تمہارے ہاتھ میں تھا کہ ایک چیز تمہیں تمہاری محنت سے، تمہاری کوشش سے، تمہاری جدوجہد سے ملنی ہے، تمہاری دعا سے ملنی ہے۔ اور جب تم نے کہا میں دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، یہی تو تمہاری تقدیر ہے کہ ایک حد تک تم بے بس ہو، مجبور ہو اپنی قسمت کے آگے، اپنی تقدیر کے آگے۔ تم اسے بدل نہیں سکتے۔ جو چیز تمہاری قسمت میں، تمہارے نصیب میں لکھی ہے وہ تمہیں ملنی ہی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اس پہ علامہ اقبال کہتے ہیں، مشرق والے اسی لیے ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ اپنی قسمت کو الزام دیتے ہیں، اور مغرب والے اس لیے ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ ہر چیز میں خود کو با اختیار سمجھتے ہیں، خود کو خدا سمجھتے ہیں۔ یہی رشتہ ہے دعا اور تقدیر کا۔ جو چیز ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے اس پہ ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں جس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ لیکن ایک چیز ہمیں ہماری محنت سے، ہماری دعا سے، ہماری کوشش سے ملنی ہے، اور دعا اتنا اثر رکھتی ہے کہ ہماری قسمت کو بدل سکتی ہے۔